السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کشمیری کارنر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد یوسف کشمیری۔ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے اہرام مصر کے بارے میں ویڈیو۔ آج ہم آپ کو اس پراسرار دنیا کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں آج تک سائنس ناکام ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں اور ہماری ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پراسرار دنیا میں داخل ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر ہم حیرتوں اور عجائبات کی دنیا، سنگی چٹانوں، چیستانی انبار کی دنیا، جو ہزاروں سال سے نہ حل ہونے والے معمے کی حیثیت میں پیش آتا ہے، اور وہ دنیا جو منتروں، محلوں، مقبروں، اہراموں اور چار پہلو ستونوں سے ڈھکی ہوئی ہے، نزاکت، نفاست، عمدگی اور انتہائی مہارت سے تیار کیے گئے حسین و جمیل دوشیزاؤں کے مجسموں کی دنیا، بادشاہوں اور ملکوں کے مزین ایوانوں، منقش ستونوں اور جڑاؤ تابوتوں کی دنیا، کھوکھلی زمین، زیر زمین سرنگوں، بھول بھلیوں اور طویل ویران راہداریوں کی دنیا، اور اس ایٹمی اور خلائی دور کے سائنسدانوں سے کہیں زیادہ ذہین و فطین انسانوں کی دنیا میں داخل ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر ان کے حالات کے اوپر ڈالتے ہوئے ہم چلیں۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 سالوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء اور صوفیاء کرام لوگوں کے درمیان موضوع بحث بنی رہی ہے۔ مصر کے 3 اہراموں میں سے سب سے بڑا اہرام شیوپس کا عظیم اہرام ہے۔ یہ تردہ سنگی چٹانوں کا وہ چیستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک نہ حل ہونے والا اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے صحرا کے سینے پر بڑی شان اور دبدبے سے ایستادہ ہے۔ آج بھی جب جدید سائنس نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کھنگال ڈالا، شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے کی طرح کھڑا جدید سائنسدانوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی نئی دریافتیں، نئے نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات و مطالعات و مشاہدات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدانوں نے جب شیوپس کا کمپیوٹرائز مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے چلے گئے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہیں، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادراک رکھتے تھے، جن بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ تاریخی تخمیے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن حمل و نقل انسانی کے بارے میں سوچیے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھروں کی کانوں اور پھر اس مقام پر لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانیوں کی ضرورت تھی۔ ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ راتوں کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ رات بھی صحرا ہی میں گزارتے ہوں۔ پھر ہزاروں فورمینوں، سپروائزروں، مستریوں اور اس کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروہ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ پتھر کے کانوں سے 26 لاکھ جناتی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام تھے۔ کانوں سے پتھر کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات و اوزار استعمال کیے؟ اس زمانے میں نہ تو ڈائنامائٹ تھا اور نہ کسی اور قسم کے دھماکہ خیز مادہ۔ پھر انہوں نے کس طرح چٹانیں توڑیں؟ اس کام کے لیے انہوں نے کون سے اوزار استعمال کیے؟ چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہوں نے اس کے بلاک کیسے بنائے؟ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ ذرا بھی کہیں شگاف یا دراڑ نہیں۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قدر دباؤ کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا؟ غزہ کے تعمیراتی مقام پر آخر اس عظیم سنگی چٹانوں بلاکوں کو کس
طرح لے جایا گیا ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ آخر مصر جیسے چھوٹے ملک میں اتنے بہت سارے آدمیوں کے کھانے کا انتظام کس طرح کیا ہوگا؟ خوراک کہاں سے آئی ہوگی؟ کس نے یہ خرچہ برداشت کیا ہوگا؟ کس نے یہ کھانا پکایا ہوگا؟ اناج کہاں سے آیا ہوگا؟ اگر ہر ایک آدمی اہرام کی تعمیر میں کسی نہ کسی طرح شامل رہا ہو تو پھر یہ کھیتوں میں زرعی مشقت کس نے کی ہوگی؟ ہماری بھرکم سنگی بلاکوں کو کھینچ کر منزل تک پہنچانے کے لیے رسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ قدیم مصر میں تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی بھی ہارڈویئر اسٹور پر جائیں اور جتنا چاہیں رسا لے آئیں۔ 26 لاکھ سنگی بلاکوں کو باندھ کر گھسیٹنے کے لیے کس قدر رسوں کی ضرورت ہوگی؟ پھر ان چھوٹے چھوٹے بلاک کا وزن بھی کم از کم 3 ٹن ہے۔ چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پتھر کو کھینچنے کی ہمیں 4 رسوں کی ضرورت تھی، تو اس طرح بھی رسوں کی تعداد 52 لاکھ تک جا پہنچتی ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ مضبوط اور موٹے رسے آخر کہاں سے آئے؟ نمبر 6، آخر اس فرعون کو ایسے معمار کہاں سے میسر آ گیا کہ جس نے اس قدر حیرت انگیز عمارت ڈیزائن کی، پھر اس قدر ٹھیک ٹھاک پیمائش کے ساتھ اس زمین کے سینے پر کھڑا بھی کر دیا؟ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ اس فرعون کے پاس درست مثال لمبے تڑنگے مضبوط جسم والے چابک دست فور مین کا ایک بڑا دستہ تھا، پھر بھی پتھر کی کانوں سے چٹانوں کو کاٹ کر انہیں بلاک کی صورت دینے کے لیے ایک جمع غفیر مزدوروں کی ضرورت تھی۔ چلو یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے پاس مزدوروں بھی کافی تعداد میں تھے۔ کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے 10 گرینائٹ بلاکس روزانہ تیار کیے ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ ان پتھروں کو چٹانوں سے کاٹنا، انہیں ہموار بلاکس کی صورت میں ڈھالنا، پھر اس کو غزہ تک لانا، پھر ان بلاکوں کو بڑی مہارت سے اہرام کی تعمیر میں لگانا، اگر یہ تمام کام 10 بلاک روزانہ کے حساب سے ہو رہے تھے تو تکمیل اہرام میں 2,50,000 دن لگے ہوں گے، یعنی 680 سال۔ چلو اگر یہ فرض کر لیں کہ ان لوگوں نے 100 پتھر روزانہ کے حساب سے عمارت میں لگائے تو اس طرح بھی اہرام شیوپس کی تعمیر 26,000 دنوں میں یعنی کم از کم 70 سالوں میں مکمل ہوئی ہوگی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بادشاہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گا، آپ اپنے مدفن کی تعمیر کر سکے گا؟ تو کیا یہ عظیم اہرام مصریوں نے اپنے چند سادہ دستی اوزاروں سے بنایا تھا؟ اونٹ کی پشت پر سوار غزہ کی طرف جانے والے شخص کو کوئی حیران کن حقائق کا سامنا پڑتا ہے۔ جدید معماروں کو ان کے بھاری حکم تعمیراتی پروجیکٹس میں اگر 1 انچ 10ویں حصے کی درستگی میں میسر آ جاتی تو بڑی خوشگوار بات ہوتی، جبکہ اس اہرام میں بے شمار راہداریوں، سرنگوں، شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی مانند کمروں، خفیہ مدفنوں کی تعمیر میں اس سے کہیں زیادہ صحت مند اور درستی موجود ہے۔ بیشتر جدید تعمیرات کے برعکس یہ اہرام صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنی بنیادی حالت پر قائم و دائم ہے، یعنی نہ یہ عمارت 1 انچ جھکی ہے اور نہ ہی زمین میں دھسی ہے۔ مجھے دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا نام بتا دے تو یہ دعویٰ کر سکے کہ 6.5 ملین ٹن وزنی عمارت کو وہ بھی ایسا ثبات عطا کر سکتے ہیں۔ اس دور کے کسی بھی معمار کے لیے یہ ناممکن ہے۔ ان اہراموں میں پراسراریت کا بڑا طویل سلسلہ ہے۔ اس کی ایک مثال اہرام کے انتہائی اندرونی حصے میں تعمیر شدہ ایوان شاہی ہے، جس کی لاسانی چھت 17 ٹن وزنی سرخ رنگ کے نادر ترین سنگ سماک کی 2 صفوں سے مزین ہے۔ یہ سرخ پتھر صرف غزہ سے 600 میل دور واکھر کی کانوں سے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑا گاڑی یا باربرداری کی کسی قسم کا تصور بھی نہیں تھا، پھر اس قدر فاصلے سے یہ پتھر مقام اہرام تک کیسے لائے گئے؟ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ 70 ٹن وزنی سنگی بلاک اور قدرے چھوٹے بلاک لکڑی کے رولروں کے ذریعے لائے گئے۔ یہ رولر موٹے درختوں کو کاٹ کر انہیں رولروں کی شکل دے کر بنایا گیا تھا، پھر ان کے ذریعے بھاری سنگی بلاکوں کو لڑکا کر لایا گیا تھا۔ اگر یہ تاریخ دان ان رولروں پر اصرار کرتے ہیں تو ان کو مصر میں تصوراتی جنگلات بھی پیدا کرنے ہوں گے، حالانکہ مصر میں کھجور کے چند درختوں کے سوا جنگلات ان کا ہے۔ اس ریتیلی زمین میں پتھر کے ان بھاری برقوں میں بلاکوں کو دھکیلنے، لڑکھانے، کھینچنے، گھسیٹنے کے عمل نے بلا شبہ لکڑی کے بیشتر رولروں کو تباہ کر دیا ہوگا۔ پتھر کی بھاری سلوں کے نیچے دے کر دوسرے رولروں کو کنکر، ریت اور دیگر قدرتی رکاوٹوں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔
اس طرح کم از کم ایک بلاک کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے 10 رولر کام آئے ہوں گے۔ گویا اس عظیم اہرام کو 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ لکڑی کے دوسرے رولروں کی ضرورت ہوئی ہوگی جو کہ مصریوں میں ناپید تھے۔ کیا یہ رولر باہر سے منگوائے گئے تھے؟ اس کام کے لیے تو تاریخ کے سب سے بڑے بحری بیڑے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کے تاریخ دانوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آخر کہاں سے ان مصریوں کو 1 ملین 2 ملین خدا کی پناہ 26 ملین درخت ملے ہوں گے؟ ان جنگلات کو کس نے کاٹ چھانٹ کر رولر بنائے ہوں گے؟ ان لٹھوں کو کس طرح پتھر کی کانوں تک پہنچایا ہوگا؟ اگر آپ کا ذہن 26 ملین درختوں کے تصور سے قاصر ہے تو ذرا 1 ملین درختوں ہی سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس قدر انسانی توانائی کی ضرورت ہوگی۔ اہرام کے سربستہ راز آج بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانیں اور یہ چیتانی انبار جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک کے لیے نہ حل ہونے والا معمہ، ناقابل تسلیم چیلنج کی حیثیت سے صحرا کے سینے پر بڑی شان اور دبدبے سے ایستادہ ہیں، آج بھی جدید سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اہرام مصر کے آگے جاننے کے لیے کہ ان لوگوں نے کس طرح یہ اہرام بنائے اور کہ کیسے کیسے یہ چیزیں انہوں نے دریافت کی اور وہاں تک پہنچائی، اس کے لیے ہماری آگے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔